الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن. يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن. في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی. قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے جب اللہ تعالیٰ جنوں اور انسانوں سے پوچھے گا یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر نہیں پہنچے تھے تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتے ہوئے وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں آج کے اس دن کی ملاقات سے خبردار کرتے ہوئے. قالوا شہدنا، تو سب جن اور انسان کہیں گے یس، ہم گواہی دیتے ہیں علی انفسنا، اپنے خلاف. وغرتہم الحیات الدنیا، دراصل دھوکے میں ڈال رکھا تھا ان کو دنیاوی زندگی نے. وشہدوا علی انفسہم، اور وہ اپنے خود خلاف گواہی دیں گے کہ انہم کانوا کافرین، کہ وہ انکار کرنے والے تھے. ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم، یہ گواہی اس لیے ہوگی کہ تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ وہ بستیوں کو از راہ ظلم ہلاک کر دے. واہلھا غافلون، اور ان کے رہنے والے غافل ہوں، انہیں وارن نہ کیا گیا ہو. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے درجے ہیں ان کے عمل کے لحاظ سے. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اے نبی آپ کا رب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کرتوتوں سے غافل نہیں ہے. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب بے نیاز ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے، لیکن وہ رحمت والا ہے. اِن یشاء یذھبکم، اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے. وَیَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِکُم مَّا یَشَاءُ، اور پھر تمہارے بعد جسے چاہے لے آئے. کما انشاکم من ذریۃ قوم آخرین، جیسے اس نے تمہیں پیدا کیا تھا دوسروں کی کسی دوسری قوم کی نسل سے. انما توعدون لآت، یقیناً جس چیز کا تمہیں وعدہ کیا جا رہا ہے یا تمہیں ڈرایا جا رہا ہے، آتن آنے والی ہے. وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہ کر سکو گے. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، کہو اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کیے چلے جاؤ. انی عامل، میں بھی عمل کرتا رہتا ہوں. فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار، ان قریب تم جان لو گے کہ کس کا ہے آخرت کا گھر. انہ لا یفلح الظالمون، حقیقت یہ ہے کہ ظالم فلاح نہیں پائیں گے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَى مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اور انہوں نے مقرر کر دیے اللہ کے لیے اسی کی پیداوار، یعنی اس کی کھیتی اور اس کے چوپایوں میں سے حصے. فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بائی دیئر فیک بلیو، یہ تو اللہ کا حصہ ہے اور یہ ہمارے شریکوں کا حصہ ہے. فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ لَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، اور کبھی اگر کوئی مالی تنگی آ جائے تو شریکوں کا حصہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جاتا. وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، اور اللہ کا حصہ جو ہے وہ شرکاء کو چلا جاتا ہے. سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، بہت غلط فیصلے، بہت برے فیصلے وہ کرتے ہیں. ہمارا آج بھی کچھ طرز عمل اس سے زیادہ مختلف نہیں ہے. یعنی ہم اگر اپنا بجٹ بناتے ہیں تو اس میں کچھ اللہ کے راستے میں بھی ہم مختص کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں ہوگا. اگرچہ ہم الحمدللہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے، بتوں کے نام کا نہیں کرتے، لیکن بہرحال جب حصے کرتے ہیں اپنے بجٹ کے تو اللہ کا حصہ اور دنیا کا حصہ، میرا حصہ، بال بچوں کا حصہ، فلاں کا حصہ، فلاں کا حصہ،
لیکن اگر کوئی اب نارمل خرچہ آ جائے تو کٹوتی صرف اللہ کے حصے میں سے ہوتی ہے، باقی اپنے حصوں میں سے، باقیوں کے حصے میں سے انسان کچھ کم نہیں کرتا، نہ اپنے بال بچوں کا حصہ کم کرتا ہے، نہ اپنا حصہ کم کرتا ہے، نہ بیوی کا حصہ کم کرتا ہے، نہ شغل میلوں کا حصہ کم کرتا ہے، انٹرٹینمنٹ بھی پوری ہوتی ہے، سیر سپاٹے بھی پورے ہوتے ہیں، بال بچوں کے سارے اخراجات بھی پورے ہوتے ہیں، بس کٹوتی ہوتی ہے تو صرف اس دفعہ ہاتھ کچھ تنگ ہے، چلو اس دفعہ ہم اللہ کے نام پر نہیں دیتے۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، اور اسی طرح خوشنما بنا دیا ہے بہت سے مشرکوں کے لیے قتل کرنا اپنی اولاد کو ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے، یعنی جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا تھا اللہ کے نام پر، تو پھر جو شریک خدائی مقام پر جاتے ہیں تو پھر اپنی اولاد کو قتل کرنے کا بھی وہ کہہ دیتے ہیں، اور جو ان کے معتقد ہو جائیں، ان پر ایمان لے آئیں، وہ یہ بھی کر گزرتے ہیں۔ لِيُرْدُوهُمْ، تاکہ وہ انہیں ہلاکت میں مبتلا کریں، بل یلبسوا علیہم دینہم، اور ان کے لیے ان کے دین میں کنفیوژن پیدا کر دیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو اے نبی چھوڑ دو ان کو اور ان کی جھوٹی باتوں کو جو وہ اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ وَقَالُوا هَذَا أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ، اور یہ کہتے ہیں یہ مویشی اور یہ کھیتی ممنوع ہیں، لا يطعمها الا من نشاء، کوئی نہیں کھائے گا ان کو مگر جسے ہم چاہیں، یعنی جسے ہم الاؤ کریں، بزعمہم، اپنے زوم کے مطابق، وانعام حرمت ظہورها، وانعام لا یذکرون اسم اللہ علیہا افتراء علیہ، اور کچھ چوپائے ہیں کہ وہ حرام کر دیے گئے ہیں ان کی پیٹھوں پر سواری کے لیے، اور کچھ چوپائے ہیں کہ نہیں لیتے نام اللہ کا ان پر ذبح کرتے ہوئے، یعنی اپنے ہی انہوں نے بلیف بنائے ہوئے تھے۔ حالانکہ قاعدہ کیا ہے کہ کسی بھی جانور کو ذبح کرنے کے لیے اس پر اللہ کا نام لیا جائے، لیکن یہ مشرکوں نے یہ باتیں طے کی ہوئی تھی کہ نہیں نہیں نہیں، اس پر نہیں اللہ کا نام لینا، کیوں؟ دلیل کچھ بھی نہیں۔ یعنی یہ سب کے سب جو ہیں یہ ان کے فیک بلیفز جو ہیں ان کو بیان کیا جائے گا، اور بڑے بڑے دلچسپ ہیں، آپ بڑے محظوظ ہوں گے ان کو پڑھ کر۔ افتراء علیہ، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہوئے، سیجزیہم بما کانوا یفترون، اللہ تعالیٰ عنقریب ان کو بدلہ دے گا ان کی ان جھوٹی افتراء پردازیوں پر، یعنی جھوٹ باندھنے پر۔ وقالوا ما فی بطون ھذہ الانعام خالصۃ لذکورنا، اور کہہ دیتا تھا کوئی شخص کہ بس جی یہ جو ہے بچہ اس کے پیٹ میں ہے اس کو صرف مرد کھائیں گے، ومحرم علی ازواجنا، اور ہماری عورتیں اسے نہیں کھا سکیں گی، اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ وَإِن میتۃ فَہُمْ فِیہ شُرَکاء، ہاں اگر مردہ پیدا ہوا تو پھر سب کھا سکیں گے۔ سَیَجْزِیہم وَصْفَہم، عنقریب اللہ تعالیٰ ان کی من گھڑت باتوں پر انہیں سزا دے گا۔ انہ حکیم علیم، بے شک وہ حکمت والا جاننے والا ہے۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو، سفہا نادانی میں، بغیر علم بغیر سوچے بوجھے، وحرموا ما رزقہم اللہ، اور حرام ٹھہرا لیا اس رزق کو جو دیا تھا ان کو اللہ نے، افتراء علی اللہ، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے۔ قد ضلوا وما كانوا مہتدین، یہ سب کے سب یقیناً گمراہ ہو گئے اور ہرگز نہ تھے وہ ہدایت پانے والے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، وہی تو ہے جس نے باغ پیدا کیے چھتریوں پر چڑھنے والے اور چھتریوں پر نہ چڑھنے والے، جیسے انگور کی بیلیں ہیں یا اور بہت سے پھل ہیں کہ جو درخت کی شکل میں اوپر نہیں جاتے بلکہ ان کی بیل جو ہے وہ کسی چھتری کے اوپر چڑھا دی جاتی ہے، پھر اس پر وہ پھیل جاتی ہے۔ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ، اور کھجور کے درخت اور کھیتی کہ ان کے پھل مختلف ہیں، وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، اور زیتون اور انار ایک دوسرے سے ملتے جلتے اور جدا جدا، کُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ، اور ان کے پھل کھاؤ جب وہ پھل لائیں، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور ان کی کٹائی کے دن اللہ کا حق ادا کرو۔
ولا تسرفوا، اور اسراف نہ کرو، انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ومن الانعام حمولۃ وفرشا، اور چوپایوں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے ہیں اور کچھ کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں۔ دوسرے لوگوں نے ترجمہ کیا ہے کہ جو زمین کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ظاہر ہے وہ بوجھ اٹھانے کے کام نہیں آتے۔ کلوا مما رزقکم اللہ، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور دیکھنا شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ثمانیۃ ازواج، یہ نر اور مادہ 8 جوڑے ہیں، من الضان اثنین ومن الماعز اثنین، بھیڑ کی قسم کے 2 اور بکری کی قسم کے 2، یعنی مذکر اور مؤنث بھیڑ کے اور مذکر اور مؤنث بکری کے۔ قل آذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، ذرا ان سے پوچھو کیا نر اللہ نے حرام کیے ہیں ان دونوں کے، یا ان دونوں کی فیمیلز حرام کی ہیں؟ نبئونی بعلم، خبر دو مجھے ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، اسی طرح اونٹ کی قسم کے 2 اور گائے کی قسم کے 2 بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ قل آذکرین حرم ام الانثیین، ان سے پوچھو کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے مذکروں کو حرام کیا ہے یا ان کے مؤنثوں کو حرام کیا ہے؟ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا وہ بچے جو ان کی فیمیلز کے پیٹوں میں ہیں وہ حرام کیے ہیں۔ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی وصیت فرما رہا تھا، اس کا حکم دے رہا تھا؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے؟ لیضل الناس بغیر علم، تاکہ وہ لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کرے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا ولحم خنزیر فانہ رجس او فسقا احل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان ربک غفور رحیم۔ کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں پاتا اس میں جو میری طرف وحی کیا گیا ہے، کھانے والوں پر کوئی چیز حرام کی گئی جسے وہ کھائیں سوائے اس کے کہ وہ کوئی مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، فإنہ رجس، یقیناً وہ تو ناپاک ہے، یعنی خنزیر، او فسقاً، یا یہ کہ حکم عدولی کرتے ہوئے، احل لغیر اللہ بھی، اس کو غیر اللہ کے علاوہ اللہ کے سوا کسی اور کی نظر مانی گئی ہو اس پر، تو وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، ہاں جو بھوک کی وجہ سے بالکل بے قرار ہو جائے، مضطر ہو جائے، جان نکلنے کو آ جائے، تو وہ ایک ایکسیپشن ہے، بشرطے کہ وہ بھی اس کے دل میں بغاوت نہ ہو اور وہ جان بچانے کی حد سے زیادہ نہ کھائے۔ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ حَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، اور یہودیوں پر حرام کر دیا تھا ہم نے ہر ناخن والا جانور۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا، اور ہم نے گائے اور بکری میں سے حرام کر دی تھی ان پر چربی، سوائے اس چربی کے جو ان کی پیٹھ کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اوِل حوایا، یا ان کی انتریوں کے ساتھ چپکی ہوئی تھی، او مختلط بعظم، یا ان کی ہڈیوں کے اندر تھی۔ ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ سزا تھی ہم نے ان کو دی تھی ان کی سرکشی کی وجہ سے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور یقیناً ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر وہ اگر آپ کو جھوٹا قرار دیں، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، تو کہہ دینا تمہارا رب بڑی رحمت، بڑی وسیع رحمت کا مالک ہے۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، لیکن نہیں ٹالا جا سکتا ان کا عذاب
مجرموں سے. سیقول الذین اشرکوا، ضرور کہیں گے مشرکین، لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک ہی نہ کرتے. ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے. ولا حرمنا من شیء، اور نہ ہی ہم کوئی چیز حرام ٹھہراتے. کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو اس سے پہلے ہو گزرے ہیں. حتی ذاقوا باسنا، یہاں تک کہ چکھا انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ. قل هل عندکم من علم، ان سے کہو تمہارے پاس کوئی ہے دلیل، کوئی علم. فتخرجوه لنا، تو ہمارے سامنے پروڈیوس کرو. ان تتبعون الا الظن، تم تو صرف گمان کی پیروی کر رہے ہو. وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور تم صرف اٹکل کے تیر چلا رہے ہو. قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، اے نبی ان سے کہہ دو کہ غالب حجت تو دلیل تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے. فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، پھر اگر وہ چاہے تو تم سب کو ہدایت دے دے. لیکن چونکہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، اور استاد جب ٹیسٹ لیتا ہے، امتحان لیتا ہے، اس وقت وہ بتایا نہیں کرتا کہ بھئی یہ سوال غلط نہ کرو، ایسے کرو، ایسے لکھو، ایسے لکھو. سار بل بتاتا ہے، لیکن جب ٹیسٹ لیتا ہے تو کوشچن پیپر ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے، اور پھر خواہ اوپر بھی کھڑا ہوا ہو تو پھر وہ گائیڈ نہیں کیا کرتا. قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا، کہہ دو لاؤ اپنے گواہ جو گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں چیز حرام کی ہے. فَإِنْ شَهِدُوا، پھر اگر وہ ایسی گواہی دیں، فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، تو ان کے ساتھ گواہی نہ دینا. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور مت پیروی کرنا ان خواہشات کی جو ہماری آیات کو جھوٹا قرار دیتے ہیں. وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہمسر قرار دیتے ہیں اوروں کو. قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہہ دو آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے. نمبر 1، اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم کسی کو شریک نہ بنانا. وبالوالدین احسانا، اور اس نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے. قرآن مجید میں کوئی 5 مقامات آپ کو ایسے ملیں گے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق بندگی اور اپنے حق توحید کے فوراً بعد والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے، اور ان میں سے ایک ہی مقام بھی ہے. دیکھیے ایک ہی آیت کے اندر، تعالو آؤ میں تمہیں بتلاؤں کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر کیا حرام کیا ہے. شرک نہ کرو اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور اپنی اولاد کو تنگ دستی کے ڈر سے، پاورٹی کے ڈر سے قتل نہ کرو. نحن نرزقکم و ایاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی. ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور مت قریب جاؤ بے حیائی کے. یعنی قرآن مجید میں جہاں بھی بدکاری یا بے حیائی کی بات ہوگی تو قرآن مجید ہمیشہ اس کے قریب جانے سے منع کرے، اس لیے کہ یہ ایک ایسی برائی ہے کہ اگر انسان اس سے دور نہ رہے اور قریب چلا جائے تو پھر اس کے اندر انوالو ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم میں سے جو لوگ کنزرویٹو ماحول میں میٹرک انٹر کر کے جب وہ پروفیشنل کالج میں پہنچے اور یونیورسٹی میں پہنچے تو پہلے دن تو کسی لڑکی نے کوئی راستہ بھی پوچھ لیا تو زبان جو ہے وہ لڑکھڑا گئی اور پسینے چھوٹ گئے. اور پھر اس کے بعد اگر کوئی لائن کھینچ کے نہیں رکھی تو پہلے بزنس ٹاک شروع ہوتی ہے، پھر انفارمل گفتگو گپ شپ بھی شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ہنسی مذاق بھی شروع ہو جاتا ہے، پھر کونی بھی ماری جاتی ہے، ہاتھ پہ ہاتھ بھی مارا جاتا ہے، اور پھر چھینا جھپٹی بھی ہوتی ہے. اور پھر انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ ایک لائن ہے انویزیبل، جب وہ کراس ہو جائے تو پھر انسان کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کپڑے کب اتار دیتا ہے. اتنا انسان کے جذبات کا طوفان آ جاتا ہے. تو ہمیشہ ولا تقربوا الفواحش، ہر قسم کی بے حیائی کے قریب بھی نہ جانا. ما ظہر منها وما بطن، خواہ وہ کھلی ہو یا وہ چھپی ہوئی ہو. ولا تقتلوا النفس، اور مت قتل کرنا کسی جان کو التی حرم اللہ ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہو، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ. اللہ تعالیٰ حق دے قتل کرنے کا تو قتل کرو، ورنہ نہیں. ذالکم وصاکم بہ، یہ وہ باتیں ہیں جن کی اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت فرماتا ہے. لعلکم تعقلون، تاکہ تم سینسز میں آ جاؤ. ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ،
اور یتیم کے مال کے تو قریب بھی نہ جانا، مگر ایسے طریقے سے جو سب سے اچھا ہے، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور پورا کرو ناپ اور تول کو عدل کے ساتھ۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور ہم کسی شخص کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرائیں گے مگر اس کی وسعت کے مطابق، اس کی کیپیسٹی کے مطابق۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب بھی کوئی بات کرو عدل کی بات کرو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، خواہ اس میں کوئی تمہارا قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، کوئی فریق۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو ایفا کرو۔ ہم سب وعدہ کیا ہوا، ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان کر ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو ہم پابند ہیں اس کلمے کی روح سے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے کے۔ تو وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو ایفا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور اس بات کی اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرنے والے بن جاؤ۔ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ کہ یہی میری راہ ہے جو سیدھی ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، بس اس کے پیچھے چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور اس کو چھوڑ کر دوسرے راستوں پر مت چلو۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو یہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے، جدا کر کے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ وہ باتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، تمہیں وصیت کرتا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی، تماماً نعمت پوری کرنے کے لیے۔ اور نعمت جو ہے وہ اصل میں نعمت ہدایت ہے۔ ہم عام طور پر مال و اولاد کو نعمت سمجھتے ہیں، لیکن مال و اولاد کے ساتھ اگر نعمت ہدایت نہ شامل ہو تو پھر وہ انسان کو جہنم میں لے کے جاتی ہے۔ مال ہو لیکن ہدایت نہ ہو تو کیا کرے گا انسان؟ اس مال سے لوگوں پر ظلم ڈھائے گا، اس سے جہنم کمائے گا۔ اور اولاد ہو، نرینہ اولاد ہو لیکن ہدایت نہ ہو، انسان کو طریقہ نہ آئے ان کی پرورش کرنے کا، تو ایک دن اسے کہنا پڑے گا کہ کاش کہ میں نے تمہیں جنا ہی نہ ہوتا۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، پھر عطا کی ہم نے موسیٰ کو کتاب نعمت پوری کرنے کے لیے ایسے انسان پر جو نیکی کے روش اختیار کرتا ہے، اور تفصیل کے لیے ہر شے کی، اور ہدایت اور رحمت بنا کر شاید وہ اپنے رب کی ملاقات پر یقین رکھیں، ایمان لے آئیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور یہ بھی کتاب ہے جو ہم نے نازل فرمائی ہے، برکت والی، بس تم اس کی پیروی کرو اور اللہ سے ڈرو، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ أَن تَقُولُوا، مبادہ تم کہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ پھر تم کہو انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، کہ کتاب تو نازل کی گئی تھی ہم سے پہلے دو گروہوں پر، یعنی یہودیوں پر اور عیسائیوں پر۔ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم اس کتاب کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے۔ او تقولوا، یا یہ کہو لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، اگر ہم پر بھی کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ فقط جاءکم بینۃ من ربکم ھدی ورحمہ، تو لو پھر آ گئی ہے تمہارے پاس ایک واضح روشن دلیل تمہارے رب کی جانب سے، اور ایک ہدایت اور ایک رحمت۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھوٹا قرار دیتا ہے، وصدف عنہا، اور ان سے منہ موڑتا ہے۔ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا، ان قریب ہم بدلہ دیں گے، یعنی سزا دیں گے ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں، سوء العذاب، بہت برے عذاب کی شکل میں، بما کانوا یصدفون، ان کے منہ موڑنے کی وجہ سے۔ هل ينظرون الا ان تأتیہم الملائکۃ، کیا یہ منتظر ہیں صرف اس چیز کے کہ ان پر فرشتے اترے، او یاتی ربو کا، یا ان کا رب خود اترے، او یاتی بعض آیات ربک، یا تیرے رب کی کچھ آیات اتریں۔ یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن تیرے رب کی کچھ آیات آیا کرتی ہیں،
لا ينفع نفسا ایمانھا، تو پھر کسی شخص کا ایمان لانا اسے فائدہ نہیں دیا کرتا۔ جب فرعون کو غوطہ آ گیا اور پھر وہ کہنے لگا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، تو کہا گیا آن اب، جبکہ پہلے تم اس کا انکار کرتے رہے ہو۔ لا ينفع نفسا ایمانھا لم تکن آمنت من قبل، تو اس وقت کسی شخص کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا جبکہ اس سے پہلے اس پر ایمان نہیں لایا تھا۔ او کسبت فی ایمانھا خیرا، یا جس نے کوئی کمائی نہ کی ہو اپنے ایمان میں، اسے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قل انتظروا انا منتظرون، اے نبی کہہ دو ان سے کہ تم بھی منتظر رہو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور وہ گروہ بن گئے، لست منہم فی شیء، تمہیں ان سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی سروکار نہیں۔ انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر وہ انہیں جتلائے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے تھے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تو جو کوئی نیکی لائے گا تو اسے 10 گنا دیا جائے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، اور جو کوئی برائی لائے گا تو اسے اس جیسا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ وہم لا یظلمون، اور ان کو کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہہ دو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اننی ہدانی ربی، یقیناً میرے رب نے مجھے راستہ دکھایا ہے، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی جانب میرے رب نے مجھے ڈائریکٹ کیا ہے۔ دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفہ، جو بالکل ٹھیک دین ہے، یعنی ملت ابراہیم کی طرف جو یکسو تھے پورے طور پر۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم یقیناً مشرکوں میں سے نہ تھے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اعلان کر دو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وبذالک امرت، اور مجھے اسی کا حکم ملا ہے۔ وانا اول المسلمین، اور میں فرما برداری کرنے والوں میں، مسلمان ہونے والوں میں سے پہل کرنے والا ہوں۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، اے نبی ان سے پوچھو کہ پاگلو، کیا میں کوئی رب تلاش کروں اللہ کے سوا، جبکہ وہو رب کل شیء، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا رب ہے۔ ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور نہیں کماتا کوئی شخص کوئی برائی مگر اس کا وبال اسی پر آتا ہے، وہی خود اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا قیامت کے دن کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہارے رب ہی کے حضور تمہارا لوٹنا ہوگا۔ فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، کہ تم کن کن باتوں میں اختلاف کرتے رہے ہو۔ وہو الذی جعلکم خلائف الارض، وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین کا سکسیسر بنایا، یعنی پہلے ہمارے بڑے رہتے تھے، آج ہم رہتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ ذرا نظر دوڑا کے دیکھے کہ آج جس جگہ وہ آباد ہے، کل وہ نہیں تھا، اس کے بڑے تھے، پھر اس کے بڑے تھے، پھر اس کے بڑے تھے۔ تو اس نے تمہیں زمین کے سکسیسرز بنایا۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور پھر تمہیں ایک دوسرے کو پر درجے عطا فرمائے۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں تمہیں آزمائے۔ ان ربک سریع العقاب، بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور یقیناً وہ بڑا بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ